نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول عن رعيته صدق اللہ العظیم۔ اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے۔ اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے۔ محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، میں ایک جو سلسلہ شروع کیا ہوں اور ہر دن میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں، یہ گنہگار اپنی زبان سے جو بھی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے اس کہنے کو اور آپ تمام سامعین، حاضرین اور ناظرین کے سننے کو اللہ قبول فرمائے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں جب آدمی دین کی بات کو سناتا ہے تو لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہی اگر کوئی فلم، گانے، ناچ اور دوسری چیزوں کی ویڈیوز اگر ان کے سامنے رکھی جائے تو فوراً اس کو غور سے سنتے ہیں، اور اس دین کی ویڈیو کو وہ بہت کم لوگ سنتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل مجھے یہ سمجھ آتی ہے، ہماری ایمان کے اندر بڑی کمزوری آ گئی ہے۔ ہم بہت ایمان کے کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں دنیا مقصود ہے، ہمیں دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ناچ، گانے، فلم، ٹک ٹاک اور جتنی ساری چیزیں ہیں، واہیات، بکواس، یہ سب چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہے، دین کی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے، اور جو بات ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں صحیح کہنے والا بنائے اور سننے والے کو صحیح عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلے میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور فرمایا والملائکۃ غلاظ شداد، کہ اس کے اوپر بہت ہی سخت ترین قسم کے فرشتے متعین ہیں۔ والملائکۃ غلاظ شداد، اور آگے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی ایک پلک بھی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں، ان فرشتوں کو۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ تحریم کی۔ حضرات، یہ تو ہوئی قرآن کی آیت، اور دوسری میں نے حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص اپنے زیر اثر آدمی کا وہ ذمہ دار ہے۔ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، باپ ہیں، تو آپ کے ہاتھ کے نیچے آپ کے بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، یہ سب آپ کے زیر اثر ہیں، اور آپ ان سب کے ذمہ دار ہیں اس وقت تک جب تک بچے بالغ نہ ہو جائے۔ آپ کی بیوی کی ذمہ دار تو آپ مرتے دم تک ہیں، جب تک آپ کے وہ زیر اثر ہیں، یعنی وہ آپ کے زوجیت میں ہے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے میرے بھائی کہ قرآن نے کہا کہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو، خود کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کو کئی انسان نے دیکھا نہیں، بہت ہی سخت ترین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب وہ بیٹا، وہ بچہ یا بچی جب 10 سال کے ہو جائیں تو اس کی سرزنش کرو۔ سرزنش کا مطلب اس کو تماچا بھی لگاؤ، موقع پہ اگر وہ نماز نہ پڑھے، وہ نماز کی پابندی نہ کرے۔ مگر آپ مجھے بتائیے کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اس تعلق سے فکر مند ہے میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ ہاں، اگر اس کا بیٹا دنیا کے تعلق سے اگر فکر مند نہیں ہے تو باپ کہتا ہے میرا بیٹا تو بڑا نکما ہے، دنیا کے معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ مگر وہی بیٹا جب نماز نہیں پڑھتا، وہی بیٹیاں جب نماز نہیں پڑھتی، وہی بیوی جب بے نمازی ہے، مگر وہ شوہر بھی برداشت کر لیتا ہے اور وہ باپ بھی برداشت کر لیتا ہے اپنے ان بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو۔ وہ ان کی زبان سے کبھی یہ بات نکلتی نہیں کہ بھائی بچے تم نماز تو پڑھ لو،
باپ اس بات پہ خوش ہے کہ میرا بیٹا ویڈیو بنا رہا ہے ٹک ٹاک میں، میرا بیٹا ویڈیوز بنا رہا ہے انسٹاگرام میں، میرا بیٹا ویڈیو بنا رہا ہے فیس بک پہ، میرا بیٹا ویڈیو بنا رہا ہے یوٹیوب پہ، وہ باپ بہت خوش ہے، میرا بیٹا تو بڑا ٹیلنٹڈ ہے، میرا بیٹا تو بڑا زبردست ہے۔ ارے میرے بھائی تیرے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ بھی تیرا بیٹا ادا کر رہا ہے، یعنی اس کی بھی فکر تو کرو، دنیا کی فکر ضرور کریں، اس کو ہونہار بنائیں، اس کو ٹیلنٹڈ ضرور بنائیں، اس کو دنیا کی تعلیم بھی دیں، مگر ساتھ میں دین کو سنبھال کر رکھا ہے۔ آپ کا بیٹا رکھا ہے یا نہیں؟ وہ آپ کا بیٹا دیندار ہے کہ نہیں، نمازی ہے کہ نہیں، پرہیزگار ہے کہ نہیں، اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں؟ 5 وقت جو مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں دے رہا ہے، مؤذن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے، مگر آپ یہ مجھے بتائیے، آپ اور ہم اس بڑاپن کو سن کر اس رب کے جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کے گھر میں ہم جا رہے ہیں یا نہیں؟ اس رب کے سامنے ہم دعا و مناجات کرتے یا نہیں؟ اپنی تمام دل کی کہاں باتیں اس رب کے سامنے رکھتے ہیں یا نہیں؟ اپنی پریشانیاں اور تکلیفیں اس رب سے کہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، جو مجھے بھول جاتا ہے میں اسے بھلا دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا، تو میری شکریہ ادا کر، تو میری نافرمانی نہ کر۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر میرے بھائی۔ مگر آج ہمارا معاملہ بالکل قرآن کی ان آیتوں کے خلاف ہے۔ ہم جو قرآن کی آیت میں نے سورہ تحریم کی تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ مگر آج ہم اور آپ کہاں سوچ رہے ہیں کہ وہ پتھر اور انسان اور جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا اس کے بارے میں کبھی ہمارے دل میں کچھ خیالات ہی نہیں آتا۔ صرف ہم دنیا کے پس منظر کو سوچتے ہیں، میرا سب کچھ کیسے دنیا میں بہتر ہو جائے گا۔ آخرت کے پس منظر کو بھی تو سوچو میرے بھائی، جو جہاں کی منزل بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اور دیکھیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا بار بار کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو، دین پہ چلنے کی تاکید کرو۔ اگر آپ باپ ہو تو آج کا جو فطرے کا زمانہ ہے، جس زمانے میں انسان اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے، ایسے حالات میں اگر ہم نے اپنے ایمان کی فکر نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو فکر مند نہیں رکھا، ایک فکر مند باپ نہیں بنا، ہم نے اپنے اولاد کی فکر نہیں کی، صرف ہم نے کمانے کی فکر کی، پیسے جمع کرنے کی فکر کی، ہم نے اس اولاد کو اچھا سے اچھا کپڑا پہنانے کی فکر کی اور اس کو زیور دیے، سونے دیے، چاندی دی، سب کچھ دیا، اگر میں نے اس کو ایمان نہیں دیا، اس کو قرآن کی تلاوت جیسی چیز سے ہم نے اس کو محروم رکھا، قرآن کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اس کو دین نہیں سکھایا۔ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے اولاد کی پرورش کرنے کے لیے کہا، اگر ہم نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا تو میرے بھائی کل ہم سب اللہ کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے اولاد بھی دی تھی، تجھے میں نے بیٹا بھی دیا تھا، بیٹی بھی دی تھی، بیوی بھی دیا تھا، مگر تم نے اس کا حق کتنا ادا کیا؟ اگر ہم نے صحیح حق ادا نہیں کیا تو کل ہماری زبان بند ہو جائے گی، ہم کچھ جواب دے نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی آج سارے دروازے کھلے ہیں، آج جو کرنا ہے کر لو، اچھا کرو یا برا کرو، ساری چیزیں تمہارے سامنے ہے، مگر مرنے کے بعد تمہیں تو وہی ملے گا جو تم اس دنیا سے کر کے جاؤ گے۔ تو بس میں بات یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو میرے بھائی اور اس پر بہت سخت ترین فرشتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتے ہیں۔ اور کہا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کے لوگوں کا ذمہ دار ہے، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کی وبال آپ کے سر پہ پڑے گا، اگر وہ اچھا کر رہا ہے تو اس کی نیکیوں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس تعلق سے ہم نے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اللہ ہم سب کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نیک ہدایت کرنے کی توفیق دے، ان سب کو نیکوکار بنائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کو سنبھال کر آخرت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔